السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1271واں سبق ہے۔ محترم دوستو، کل کے سبق میں ہم نے بتلائے تھے ایک معمولی سا جھگڑا بچوں کے کرکٹ کو لے کر، لیکن والد صاحب ریوالور لے کے میدان میں اتر گئے، 3 لوگوں پہ فائرنگ کی، وہ بیچارے دواخانوں میں ایڈمٹ ہے۔ اسی طریقے سے تلواروں سے، چھروں سے، سلیے سے آپس میں مارا ماری، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسائل ہم بات چیت کے ذریعے سے آرام سے، اطمینان سے، پرسکون، پرامن، پیسفل طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ویسی باتوں کو لے کر بھی ہمارے درمیان میں فوراً جو ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً جو ہے لڑائی جھگڑے پر اتر جاتے ہیں، ہمارے اسی طرز عمل اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان ہوا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک معمولی لڑائی نہیں ہے۔ اگر ہم ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہماری تاریخ میں بھی ہم کو ایسا ملے گا کہ اسی طریقے کے جو جھگڑے ہوئے، ان جھگڑوں کی وجہ سے ابھی جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے دعوت و تبلیغ کے مسئلے میں ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہوں، امت کو مرکز نظام الدین سے جوڑنے کی بات کرتا ہوں، ایک امیر کے تابع داری میں چلنے کی جو بات کرتا ہوں، وہ اسی لیے کیونکہ ہماری نظر پوری تاریخ کے اوپر ہے۔ پوری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، پوری تاریخ پہ ہماری نظر ہے کہ تاریخ کے اندر بھی ایسے کچھ واقعات، ایسے کچھ حادثے ہو چکے ہیں کہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور باطل نے ملکوں کو تہس نہس کر دیا۔ اسپین کی تاریخ آپ دیکھ لو، رشیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لو، یہ جو سارے ممالک رشیا کے انڈر میں تھے، 15 ملک، ان سب کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ آپس میں جب کوئی کسی کو بڑا ماننے تیار نہیں ہوا اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بنا کر جب بغاوت کے بگل بجائے گئے، اپنے الگ الگ محاذ کھڑے کیے گئے، تو باطل کو پورا موقع ملا جڑوں کو کاٹنے کا۔ اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ محمد ابن قاسم جو فتوحات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، سندھ کو انہوں نے فتح کر لیا، آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے محمد ابن قاسم کے مقابلے میں کوئی بھی بادشاہ کھڑا ہوا نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ تاریخ میں ہم کو صرف اور صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ محمد ابن قاسم جو ہے وہ سندھ تک پہنچے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلیمان ابن عبد الملک، اس نے کیا کیا، فوراً اسی وقت میں اپنے قاصد کو بھیجا اور محمد ابن قاسم کو جو ہے واپس بلوا لیا۔ اچھا، کیوں بلوایا اس نے واپس اس لیے بلایا کیونکہ عبد الملک ابن مروان جو تھا، اس کے اور بھی بیٹے تھے، جن میں سے جو اس کا پہلا بڑا بیٹا تھا، جو اس وقت میں خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ چچا بھتیجے حجاج ابن یوسف اور محمد ابن قاسم، انہوں نے اس کی حکومت کو پوری طرح سے جو ہے نا ایسا مضبوط اور مستحکم کرا دیا تھا۔ اب وہ حکومت کو اس کے جو ہے نا مضبوط اور مستحکم کرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ حجاج ابن یوسف اور محمد ابن قاسم، دونوں چچا بھتیجے اور سسرے داماد تھے۔ ان کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جس میں موسیٰ ابن نصیر تھے، طارق ابن زیاد تھے۔ ایسی بہت بڑی ایک ٹیم تھی جنہوں نے اسلامک فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے گئے۔ لیکن جیسے ہی سلیمان کرسی پر بیٹھا تو سلیمان نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کون ہیں جنہوں نے میرے بھائی کے کرسی کو مضبوط اور مستحکم کرایا تھا اور میرے بھائی کے جو سب سے زیادہ وفادار تھے۔ پتہ چلا حجاج ابن یوسف اور محمد ابن قاسم اس کا بھتیجا۔ میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے تاریخ کا یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ محمد ابن قاسم کو جو سندھ میں آگے بڑھ رہے تھے، اگر وہ محمد ابن قاسم سندھ سے آگے بڑھ جاتے، جہاں تک وہ جاتے تھے
اسلامک فتوحات کا سلسلہ چلتے رہتا تھا، اور آج جو مسائل ہم لوگوں کو درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ مسائل کا نام و نشان بھی نہیں رہتا تھا، لیکن سلیمان نے سندھ سے ہی محمد ابن قاسم کو صرف آپسی دشمنی کی وجہ سے واپس بلا لیا۔ موسیٰ ابن نصیر یورپ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو یورپ میں کتنے مسلم ملک ہیں آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی؟ پورا جو ساؤتھ اینڈ ایسٹرن یورپ ہے وہ پورے کے پورے وہاں اکثریت آج بھی مسلمانوں کی ہے۔ وہ صرف اور صرف طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر، جن لوگوں نے جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، لیکن آپس کی دشمنی۔ سلیمان ابن عبد الملک نے ان کو بھی واپس بلا لیا، موسیٰ ابن نصیر، طارق ابن زیاد، ان سب کو واپس جب بلایا گیا تو اس کے بعد میں حجاج ابن یوسف اور ان کے بھتیجے محمد ابن قاسم، مجھے بتاؤ کوئی جرم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اتنی اذیتیں، تکلیفیں، سزائیں دی گئی، اور جیل کے اندر دونوں کی بھی موت ہو گئی۔ ان لوگوں کو بھی جو ہے بلا کے ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، صرف اور صرف اس دشمنی میں کہ تم لوگوں نے میرے بھائی کی خلافت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا پورا زور لگا دیا تھا اور پوری وفاداری ان کے ساتھ میں کی تھی۔ سیم ٹو سیم آج یہی حال ہے۔ ہم بھی جو مسلمانوں کو مرکز سے جڑنے کی اور اتحاد کی بات کرتے، ہم کو معلوم ہے، ہماری نظر ہے، ہم بچے تھے نا، بچپن سے ہم یہ سب کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں تاریخ اسلام کے، اور یہ جو ہے تاریخ ابن خلدون وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم جبھی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تب جا کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وقت کے جو امیر ہے ان سے اگر کسی مسئلے میں آپ کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے تو اس کو بازو رکھ کر اتحاد ملت اور مسلمانوں کے شیرازے کو نہ بکھرنے دیا جائے، اس کے لیے انہی کی تابعداری اور انہی کی جو ہے قیادت کے اندر چلنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا توڑ ہے، یہ امت کے اندر جو ہے نا، یہ بہت بڑا توڑ ہے یہ۔ اسی لیے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس شیرازے کو بکھرنے مت دو۔ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے رہے، بولے جن لوگوں کو اختلاف ہوا وہ بھی تو نمازی ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو دیندار ہے، وہ بھی تو اپنے وقت کے علماء ہیں، وہ بھی تو اپنے وقت کے ایسے ہے ویسے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پیا، سلیمان نے کبھی جو ہے کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ بھی تہجد گزار ہی تھا، وہ بھی نمازی ہی تھا، وہ بھی دیندار ہی تھا، ساری صفات تھی اس کے اندر دینداروں جیسی، لیکن اس کے اندر جو انانیت ہے وہ غالب آ چکی تھی، جو نفس پرستی ہے وہ غالب آ چکی تھی۔ اس کو سیاست میں حصہ چاہیے تھا، اور جب اس کو مل گیا تو اپنے جتنے بھی جو ہے سیاسی رقیب تھے، جن کو وہ رقیب سمجھتا تھا، جنہوں نے اس کے بھائی کی ہی حکومت کو جنہوں نے مستحکم کیے تھے، ان کا سب کا ہی جو ہے صفایا اس نے کر دیا۔ یہ جو خوارج تھے نا، خوارج جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اسی داڑھی پکڑ کے، ایسی داڑھی جو ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جس نے پکڑا تھا، میں اس کا نام نہیں بولوں گا، وہ خود اپنے وقت میں جو ہے اس کا جو درجہ تھا اور مقام تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، کس کی اولاد تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی، بے ایمان نہیں تھا وہ، بلکہ ایسی داڑھی پکڑ کے بولا، بڈھے بہت دن ہو گئے بولے تجھے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہم کو بھی موقع دو بولے ذرا اب۔ ایسا بولنے والا جو تھا نا، وہ کافر یا مشرک یا زندیق نہیں تھا، اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار چلایا وہ بھی کافر اور مشرک نہیں تھا، جس کے خون کے پھواروں کی وجہ سے پورے قرآن کے اندر جو ہے نا وہ بکھر گیا تھا خون ان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ نماز کی حالت میں حملہ کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، مشرک اور کافر نہیں تھا، زندیق نہیں تھا، تہجد گزار تھا، اور ایسی عبادتیں تھی خوارج کی کہ حضرت ایک صحابی جو ہے ان کے پاس میں جب فیصل بن کے اس علاقے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے قرآن پاک کے تلاوت کی آوازیں ایسی بھن بھنا رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کا آواز ہوتا ہے، سب پورے قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے، اتنے بڑے عابد تھے، زاہد تھے، تقوی والے تھے، اور اتنے بڑے جو ہے وہ ان کے حساب سے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو کیا رہتا میرے محترم دوستو؟ اصل جو چیز ہے نا، یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے بربادی کی آج وجہ صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹتا کہ جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دوسرا مسلمان اچھے طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے تو اپن اس کا ساتھ دے، اور اگر نہیں ساتھ دے سکتے تو اس کی مخالفت کرنے کی بجائے سکوت اختیار کرے۔ یہ صفات آج نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہو چکی ہے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے نا، وہ مخالفت نہیں کرتا ہے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں دعوت کے اور نظام الدین کے اور حضرت جی کے جو شیرازے کو جن لوگوں نے بکھیرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور، پوری طاقتیں لگا دیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اجتماعی جو مفاد ہے، پوری امت کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو فراموش کر کے وہ اپنے انفرادی فائدے کو مد نظر رکھ کر کہ امت ٹوٹ چکی ہے اس کی وجہ سے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اسی ٹوٹ کا نتیجہ ہے جو بھارت میں سی اے، NRC اور اس طرح کے قانون آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے آج تک میڈیا میں ہمت نہیں تھی۔ یہ صرف اسی توڑ کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو یہ عقل سلیم عطا فرمائیں کہ امت کے اندر اتحاد اور ایک امیر کی اطاعت اور آپس کا جوڑ یہ کتنا ضروری ہے، اور ہر مسئلے کے اندر جہاں کہیں پہ بھی اگر ہمارے کچھ مسائل ہیں اس میں آپس میں لڑنے، آپس میں جو ہے جھگڑنے سے زیادہ بات چیت کے ذریعے پیار محبت سے مسائل کو حل کرنے والا بنائیں، کیونکہ اجتماعیت جو ہے، اجتماعیت اس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اجتماعیت، اصل چیز اجتماعیت ہے، اصل چیز اتحاد ہے، اصل چیز اتفاق ہے، اصل چیز جو ہے نا وہ طاقت ہے، اور وہ طاقت اگر ایک بار ٹوٹ گئی تو یاد رکھو باطل کو جو گھسپیٹ کرنے کا موقع